حضرت شاہ بلاول قادری سلسلہ قادریہ کے بلند پایہ بزرگ اور ولی کامل تھے۔ آپ مخلوق خدا کے لیے علم و فضل کا مرکز اور فیوز و برکات کا منبع تھے۔ جب ہمایوں نے ہندوستان پر اپنی دوبارہ بادشاہت قائم کی تو آپ کے بااجداد ہندوستان آ گئے اور ضلع شیخوپورہ کے مضافات میں آباد ہو گئے۔ آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم شیخ فتح محمد سے حاصل کی، جن کے علم و فضل کا اس دور کے مدرسوں میں کافی چرچا تھا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد عشق الہی کا چراغ آپ کے دل میں روشن ہوا تو ایسے ہی دریا راوی کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ اچانک شیخ شمس الدین اپنی سواری سے اترے اور شاہ بلاول کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ نے تم کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہمارے پاس رہو۔ تو آپ نے شیخ شمس الدین کی بیعت کی۔ نماز تہجد ادا کر کے فجر تک ذکر و اذکار کرتے اور فجر کے بعد چاش تک مراقبے اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ چاش کے بعد آنے والے زائرین میں کھانا تقسیم کرتے اور حسب توفیق حاجت روائی کرتے۔ نماز کی پابندی میں مریدین پر سختی کرتے کیونکہ آپ بذات خود صوم و صلات کے پابند تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ ایسا عمل بتائے جس سے سعادت اخروی حاصل ہو۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی مثال دی کہ دریا جیحوں کے پل میں سوراخ ہو گیا، جس کی وجہ سے چند لوگوں کے پاؤں کو چوٹ آئی۔ اس چوٹ کا جلال جب امیر المؤمنین حضرت عمر پر ہوا کہ آپ راہ گزر اور مویشیوں کے رستے سے کیوں غافل رہے اور توجہ نہ دی، جس سے مخلوق خدا کو نقصان ہوا، تو وہ فوراً پل انہوں نے درست کروا دیا۔ یہ بات سن کر شاہ جہان اور بادشاہ خاموش ہو گئے۔ کرامات اور روحانی تصرفات سے اللہ کے نیک بندوں کی بزرگی اور ولایت کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ ولایت کے اثبات کے لیے کرامت ضروری نہیں، کیونکہ ولی کا وجود بذات خود کرامت ہوتا ہے۔ آپ کی ذات سے منسوب ایک اہم واقعہ ہے۔ جب آپ 7 برس کے تھے، آپ کا ہم عمر لڑکا فوت ہو گیا۔ آپ یہ سن کر اس کے سرہانے گئے اور کہا، اے دوست، بے وقت سونا اچھا نہیں، آؤ چل کے کھیلیں۔ لڑکے نے اسی وقت آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جی وہ حضرت شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا۔ راوی کا پانی جو ہے یہ آپ کی دیواروں کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دیواریں گرنا شروع ہو گئیں۔ تو اس وقت کے راجہ کا جو ایک مشیر تھا وہ مسلمان تھا، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے۔ تو وہ جو مشیر تھا اس نے راجہ رنجیت سنگھ سے بات کی اور کہا کہ حضرت شاہ بلاول رحمۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں، مزار ہے، اس کو پانی کی دیواریں جو ہیں نا اس کو گرا رہی ہیں۔ تو راجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ تو اب کیا کیا جائے پھر؟ تو انہوں نے مشورہ دیا، مشیر نے، جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ولی ہیں تو آپ ویسے جیسے ان کو یہاں تدفین کی گئی تھی جب ان کی، یہ ویسے کے ویسے ہی ہوں گے، کیوں نہ ہم ان کو نکال کے تو ان کو دینالت باغ جو ہے وہ جو آج اس وقت جو ہے نا وہ یحییٰ کالونی اور شاہ بلاول کالونی کہلاتا ہے، یہ گھوڑے شاہ روڈ پر یہ واقعہ جگہ ہے لاہور میں، تو UED کی بیک سائڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کی دوبارہ کھدائی کی جائے۔ تو آپ شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ کی دوبارہ کھدائی شروع ہوئی۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو نیچے سے جب انہوں نے دیکھا تو تابوت ایسے تھا جیسے ابھی رکھا ہے، ابھی تازہ تابوت رکھا ہے۔ تو یہ خبر جو تھی نا یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیل گئی۔ تو اس وقت یہ 12 دروازے تھے لاہور کے، دلی گیٹ، یہ کالونیاں سائڈوں پہ نہیں تھی، یہ جنگل تھے، سارے کھیت تھے۔ تو لاہور شہر کے لوگ جو تھے وہ جوک تر جوک جو ہے نا 2 میل کا فاصلہ طے کر کے، اس وقت 2 میل کا فاصلہ طے کرنا بڑا مشکل تھا، پیدل لوگوں نے قطاریں بنائی اور جوک تر جوک جو لوگ تھے نا وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو کافی دن تک ان کا دیدار جو ہے نا وہ ہوتا رہا، دنیا اتنی تھی۔ اس کے بعد ان کی دوبارہ نماز جنازہ ہوئی اور ان کو دوبارہ یہاں پہ دفنایا گیا، یہاں پہ حضرت شاہ بلاول کالونی، گھوڑے شاہ روڈ، لاہور۔ یہ ان پر واقعہ ہے، دربار جو ہے وہ آپ کبھی بھی یہاں آئیں، آ کے ان کا مزار کا دیدار کریں اور ثواب حاصل کریں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا